پی آئی اے کی بولی 23 دسمبر کو ہوگی. بولی کی تقریب ٹی وی پر براہ راست نشر ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کی پی آئی اے کی نجکاری میں حصہ لینے والی تمام کاروباری شخصیات اور کمپنیز کے نمائندوں سے ملاقات میں گفتگو. کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری میں شفافیت اور میرٹ اولین ترجیح ہے. سیاحتی شعبے کی ترقی کے لیے قومی ایئر لائن کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا انتہائی ضروری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ کے سینئر اراکین سے اہم قومی امور پر مشاورت بھی ہوئی. پارلیمنٹ میں ہونے والی حالیہ قانون سازی کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. شرکاء کا سول عسکری قیادت کے درمیان اختلافات کی بے بنیاد خبروں پر اظہار افسوس. کرغزستان کے صدر 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا. معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی. کرغز صدر وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. دورے میں کرغز صدر کی صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں شیڈیول. متعدد اہم معاہدوں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے. کرغز وسط کی پاکستانی اور سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں. این ایف سی کا شیئر خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہا. فاٹا انضمام کے بعد 1000 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا. پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی نیوز کانفرنس. کہا کہ افغان وار نے ہمارے کلچر اور سوسائٹی کو بری طرح متاثر کیا. دہشت گردی کے خلاف جنگ نے رہی سہی کسر پوری کر دی. بھتے کی کالیں آئیں گی تو کون سرمایہ کاری کرے گا. قبائلی علاقوں کو روزگار کے مواقع ملنا چاہیے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے صوبے کے موجودہ حالات کو غیر معمولی قرار دے دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت پولیس فورس اور سول افسران کا مشترکہ دربار. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خیبر پختونخوا 4 دہائیوں سے دہشت گردی کی زد میں ہے. پولیس نے کم وسائل کے باوجود 21 سال دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. دہشت گردی کے خلاف قربانیوں پر پوری قوم کو فخر ہے. خیبر پختونخوا میں ہر حال میں امن بحال کریں گے. بند کمروں کے فیصلے اب مزید قبول نہیں. پولیس کو جدید ترین ٹیکنالوجی ہنگامی بنیادوں پر دی جا رہی ہے. سہیل آفریدی نے معمولی سی گڑبڑ کی تو ان کی سیاست گورنر راج میں بدل جائے گی. جیل میں سیاسی ملاقاتیں کسی صورت نہیں ہوں گی. سینیٹر فیصل واؤڈا نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ ذہنی مریض آنکھ سے اندھے اور کان سے بہرے سن لیں. آئین اور قانون کے مطابق فیملی کو ملاقات کی اجازت حال احوال کے لیے دی جائے گی. بانی پی ٹی آئی سے وکیل کو کیس سے متعلق ملنے کی اجازت ہے. وکلا نے کیس کے علاوہ کوئی سیاسی پیغام دیا تو وہ ملاقاتیں بھی بند کر دی جائیں گی. جیتی ہوئی افواج کے سپہ سالار کے بارے میں مزید پروپیگنڈا برداشت نہیں ہوگا. اب کیسز اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. خیبر پختونخوا میں چھپے 9 مئی کے دہشت گرد اپنی خیر منائیں. جسٹس محسن اختر قیانی کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی رائے مسترد. جوڈیشل کمیشن اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق اجلاس میں جسٹس منیب اختر نے جسٹس محسن اختر قیانی کو سپریم کورٹ جج لگانے کی رائے دی. جسٹس منیب اختر کی رائے سے جوڈیشل کمیشن کے کسی ممبر نے اتفاق نہیں کیا. دوسری جانب لاہور کی ضلعی عدلیہ کے سول جج سید جہانزیب بخاری نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. جج سید جہانزیب بخاری نے اپنا استعفیٰ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دیا. آئینی عدالت نے صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت رپورٹ طلب کر لی. جسٹس عامر فاروق نے پوچھا اب تک تحقیقات میں کیا پیش رفت ہوئی. 17 دسمبر تک رپورٹ جمع کرائیں. قتل کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لانے کے لیے قانونی طور پر کیا ہو سکتا ہے. ارشد شریف کے اہل خانہ کی جے آئی ٹی تحقیقات کی رپورٹ دیکھنے کی اجازت دینے کی استدعا. جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اگر قانون اجازت دیتا ہے تو عدالت آپ کے ساتھ ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ حتمی چالان جمع ہوگا تو اس کے ساتھ منسلک دستاویزات کو دیکھا جا سکتا ہے. کینیا حکومت کے ساتھ قانونی معاون کا معاہدہ ہو گیا. وفاقی آئینی عدالت نے سو موٹو کارروائی کے دائرہ اختیار پر معاونت طلب کر لی. پاک فوج کی ایلیٹ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم شری لنکا پہنچ گئی. پاک فوج کی ٹیم امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے گی.
پاک بحریہ اور ایویشن پہلے ہی ریسکیو آپریشنز میں مصروف۔ این ڈی ایم اے نے 200 ٹن امدادی سامان کنٹینر شپ کے ذریعے سری لنکا بھیجا۔ سری لنکن ایئر لائنز کی کولمبو سے لاہور پروازوں کے ذریعے مزید امدادی سامان بھیجنے کے لیے تیار۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے کہا، مشکل گھڑی میں دوستی کا حق ادا کر دیا، متاثرین کی امداد کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رہے گی۔ سری لنکن سفیر نے کہا، امداد کی فراہمی پر حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ حکومت نے تمام برآمدی مصنوعات پر ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج ختم کر دیے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر قیانی نے کہا، برآمد کنندگان کو عالمی منڈی میں اپنی مصنوعات کے لیے سازگار ماحول فراہم ہوگا۔ لاگت میں کمی سے پاکستان کی برآمدی مسابقت میں اضافہ متوقع ہے۔ وفاقی حکومت نے فائنانس ایکٹ 1991 کے تحت عائد سرچارج سے تمام برآمدی اشیاء کو مکمل استثناء دیا ہے۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے انتخابات کا شیڈیول تجویز کر کے صدر پاکستان سے منظوری کے لیے بھیج دیا۔ تجویز کردہ شیڈیول کے مطابق پولنگ 24 جنوری کو ہوگی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 5 سالہ مدت 24 نومبر کو ختم ہوئی تھی۔ گلگت بلتستان میں نگران کابینہ کا اعلان ابھی تک نہ ہو سکا۔ امریکہ نے 19 ممالک کے شہریوں کی امیگریشن درخواستیں معطل کر دیں۔ افغانستان، ایران، لیبیا، میانمار، صومالیہ، سوڈان، ترکمانستان اور یمن کے نام شامل۔ گرین کارڈ اور امریکی شہریت کی درخواستیں بھی روک دیں۔ صدر ٹرمپ نے نیو یارک میں 7 امیگریشن ججز کو برطرف کر دیا۔ جنوری سے اب تک 100 سے زائد ججز نکالے گئے یا خود ملازمت چھوڑ گئے۔ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں تیز۔ امریکی وفد اور روسی صدر کے درمیان 5 گھنٹے تک طویل مذاکرات۔ روس یوکرین جنگ بندی اور امریکی امن معاہدے پر تفصیلی بات چیت۔ روس کا یوکرین کے اہم ترین علاقوں پر کنٹرول کی شرط سے پیچھے ہٹنے سے انکار۔ امریکی حکام نے ملاقات کو تعمیری قرار دے دیا۔ روسی صدر کے مشیر یوری اوشاکوف نے امریکی وفد کے ساتھ ملاقات کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ بہت کام ابھی ہونا باقی ہے۔ یوکرین کے لیے ابھی کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا۔ شائننگ انڈیا کے دعوے زمین بوس۔ بھارتی روپیہ سال 2025 میں ایشیا کی کمزور ترین کرنسی قرار۔ مودی کی ناقص پالیسیوں نے شائننگ انڈیا کے کھوکھلے دعووں کا پول کھول دیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق امریکی ٹیرف میں اضافے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے انخلا نے بھارتی روپے کو مسلسل زوال میں دھکیل دیا۔ غیر ملکی سرمایہ کار بھارتی اسٹاک مارکیٹ سے $16 ارب سے زائد سرمایہ نکال چکے ہیں۔ ہانگ کانگ کے رہائشی کمپلیکس میں آتش زدگی سے اموات 160 تک پہنچ گئیں۔ 30 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ پولیس کے مطابق ہلاک افراد میں 91 خواتین اور 49 مرد شامل۔ واقعے کے بعد سے پولیس 21 مشتبہ افراد کو گرفتار کر چکی ہے۔ ملائیشین حکومت کا طویل عرصے سے لاپتہ پرواز کی تلاش دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ملائیشیا ایئر لائنز کی پرواز MH370 مارچ 2014 کو غائب ہوئی تھی۔ کوالالمپور سے بیجنگ جانے والی پرواز میں 239 افراد سوار تھے۔ پرواز کی تلاش 30 دسمبر سے دوبارہ شروع ہوگی۔ امریکہ میں جاری برفانی طوفان سے نظام زندگی مفلوج۔ سرد ہواؤں، بارشوں اور برف باری سے پینسلوینیا، ایلینوائے، میشیگن اور الاسکا سمیت کئی ریاستیں متاثر۔ درجنوں حادثات رپورٹ، ایک شخص ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ کئی علاقوں میں 6 سے 12 انچ تک برف ریکارڈ کی گئی۔ ہوائی اڈے پر کھڑے طیارے برف سے ڈھک گئے۔ خراب موسم کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر۔